وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑ کر کے پیدا فرمایا ہے. ایک انسان کا دوسرے انسان سے اس دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں تعلق اور واسطہ ضرور پڑتا ہے. ایک انسان کا دوسرے انسان سے اللہ رب العزت نے رشتہ بنایا ہے. ایک انسان کا دوسرے انسان سے تعلق، اس کا تیسرے سے تعلق، اس کا چوتھے سے تعلق، اسی طریقے سے چلتے چلتے ایک معاشرے کی شکل دنیا اختیار کر لیتی ہے، ایک کمیونٹی کی شکل دنیا اختیار کر لیتی ہے. اور یہ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک معاشرہ بنتا ہے، جب ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، جب ایک کمیٹی تشکیل ہوتی ہے اور اس دنیا میں انسانوں کی آبادی بڑھ جاتی ہے، تو پھر یہ ایک فطری بات ہے. اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں اچھائیاں کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اس میں برائیاں کرنے والے بھی ہوتے ہیں. پانچوں انگلیاں ظاہر ہیں کہ برابر نہیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے انسانوں پر ایک ذمہ داری عائد کری ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک ذمہ داری سے انسانوں کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم معاشرے میں رہتے ہو، تمہارا معاشرے کے اندر ایک کام ہے، اور وہ تمہارا معاشرے میں کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو. اچھائیوں سے لوگوں کو آگاہ کرو اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی اور بچانے کی فکر کرو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی تمہارے جو ایک دوسرے سے تعلقات ہیں، تمہارے جو ایک دوسرے سے رشتے وابستہ ہیں، تمہارے جو ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ ہیں، اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور اپنے ساتھ کے رہنے والے لوگوں کو اچھائیوں سے آگاہ نہیں کیا اور برائیوں سے بچانے کی فکر نہیں کری، تو یاد رکھو کہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر جو ہے وہ چلا جائے گا، معاشرہ ختم ہونے کے دہانے پر جو ہے وہ چلا جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے دوسرے بھائی کی فکر کرے، ایک تعلق والا اپنے دوسرے تعلق والے کی جو ہے وہ فکر کرے، ایک رشتے والا اپنے دوسرے رشتے دار کی جو ہے وہ فکر کرے اور اس کو اچھائیوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کے اندر جو ہے وہ لگ جائے، اس کو اچھائیاں بتائے اور برائیوں سے لوگوں کو بچائے. اور یہ بہت بڑا اسلامی فریضہ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. انسان پر سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صالح بنانے کی فکر کرے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے، اپنے آپ کو جہنم سے دور کرنے کی اور جنت کا مستحق بنانے کی فکر کرے. اور اس کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے اور جنت میں لے کر کے جانے کی ان کو فکر کرے. ان کو اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے بچائے. اور جو لوگ برائیوں سے نہ بچتے ہوں، برائیوں سے نہ بچنا چاہتے ہوں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھو تمہیں کس درجے تک برائیوں سے لوگوں کو بچانا ہے، کس درجہ گناہوں سے لوگوں کو جو ہے وہ متنبہ کرنا ہے. ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. ارشاد فرمایا جب تم اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھو، شریعت کی کوئی نافرمانی ہوتی ہوئی دیکھو، اللہ رب العزت کی زمین پر اللہ کے اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی ہوتا ہوا کام دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی تم دنیا کے اندر ہوتے ہوئے دیکھو، اور اللہ رب العزت نے تمہیں طاقت اور قوت سے نوازا ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں استطاعت دی ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں قوت دی ہو، اللہ رب العزت نے تمہیں طاقت دی ہو، تو تمہارے اوپر یہ اسلامی ذمہ داری اور اسلامی فریضہ ہے کیا کہ تم اس برائی کو اپنے ہاتھ سے جا کر کے روک دو.
تم اس برائی کو اپنی طاقت سے روکو، تم اس برائی کو اپنی مداخلت سے روکو، تم اس برائی سے لوگوں کو آگاہ کرو، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرو، اپنی طاقت استعمال کرو، اپنی مداخلت کرو اس برائی کو روکنے کے لیے۔ یہ تمہارے اوپر اسلامی ذمہ داری اور اسلامی فریضہ ہے، ایک معاشرتی فریضہ تمہارے اوپر ہے کہ اگر تم جس معاشرے کے اندر رہتے ہو اس معاشرے کو لوگ گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں، اللہ کی دھڑلے سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی تہذیب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور تم اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو، اپنے کاروبار میں مصروف ہو، اپنی دکان میں مصروف ہو، اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہو، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی، تم نے خود تو نماز پڑھی، تم نے خود تو روزہ رکھا، تم نے خود تو حج کیے، تم نے خود تو عمرے کیے، تم خوب اللہ کے راستے میں مال لٹانے والے بنے، لیکن تم نے اپنے گھر والوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے محلے کی فکر نہیں کری، اپنے شہر کی فکر نہیں کری۔ تو یاد رکھو تم اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، اور اس سوال کا جواب دیے بغیر تم اللہ کے یہاں سے نہیں ہٹ سکو گے اور نہیں بچ سکو گے اللہ رب العزت کے یہاں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، دیکھو جہاں تک تمہارے اندر طاقت اور استطاعت ہو، کم سے کم تمہاری طاقت تمہارے گھر پر ہے، کم سے کم تمہاری طاقت تمہارے معاشرے پر ہے، کم سے کم تمہاری طاقت تمہارے محلے پر، جہاں تک تمہاری طاقت اور استطاعت ہے تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس گناہ کو جو تم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہو دیکھو، اپنے ہاتھ سے جا کر کے اس گناہ کو جو ہے وہ روک دو، اپنی مداخلت سے اس گناہ کو روکو، لوگوں کو بچانے کی فکر کرو۔ اور اگر تمہاری یہ استطاعت نہیں ہے کہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر قوت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا اپنی زبان سے کہو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، جو لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں ان سے جا کر کے کہو کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، ان سے جا کر کے یہ بات کہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ شریعت کی نافرمانی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، یہ تم گناہ کا اور غلط کام کر رہے ہو، تم اس گناہ سے میرے بھائی باز آ جاؤ۔ اور فرمایا اگر تم اپنی زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ہو، تمہاری زبان پر بھی تالے پڑ گئے ہیں، تو ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ارشاد فرمایا نہ تو تم ہاتھ سے روک سکتے، اور ہاتھ سے روکنا ہے طاقت سے روکنا ہے، فرمایا پھر تم اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں اس گناہ کی کڑھن محسوس کرو، اپنے دل میں اس گناہ سے نفرت محسوس کرو، اپنے دل میں اس گناہ کی قباحت محسوس کرو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر بھی اس گناہ کی کوئی قباحت نہیں ہے، اگر تمہارے دل کے اندر بھی اس گناہ کا کوئی احساس نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں یہ تڑپ نہیں ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے اور کاش میرے اندر یہ طاقت ہوتی کہ میں اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اس کو روک سکتا، تمہارے اندر اگر یہ احساس نہیں ہے تو ارشاد فرمایا یہ پھر جو ہے ایمان کا، اور صرف تم دل میں اگر محسوس کرتے ہو تو یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، اگر دل میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے تو پھر ایمان تمہارے اندر سے ختم ہو چکا ہے، ایمان تمہارے اندر سے نکل چکا ہے، پھر تم اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی تم فکر کرو۔ میرے بھائیوں اس فریضے سے مراد بہت حد تک جو ہے وہ غفلت کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی شاندار مثال دے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو گناہ کرنے والے اور نہ کرنے والوں کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایسا ہے جیسے کہ ایک سمندر کے اندر ایک بہت بڑا جہاز ہو اور اس جہاز کے دو طبقے ہوں، ایک نیچے کا طبقہ ہو اور ایک اوپر کا طبقہ ہو۔ بعض لوگ اس جہاز کے نیچے کے طبقے میں بیٹھے ہوں اور بعض اوپر کے حصے کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ اب ان نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانے کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے، اور یہ وہاں سے پانی لے کر کے آتے ہیں اور نیچے لا کر کے رکھتے ہیں اور اپنی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ اگر یہ نیچے والے یہ سوچنے لگیں کہ دیکھو ہمارے اوپر جانے سے ان اوپر والوں کو پریشانی ہوتی ہے، ان کو ہٹو بچو کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ ہمیں جو ہے تھوڑا سا یہ کچھ کرنا پڑتا ہے، ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ نیچے ہی سے ایک تختہ جو ہے وہ اکھاڑ لیں اور جب پانی لینے کی ضرورت پڑے تو وہاں سے پانی لے لیا کریں۔ اب بتائیے کہ اگر ان نیچے والوں نے اس کام کو کر لیا تو کیا یہ اوپر والے ڈوبنے سے بچ جائیں گے؟ ہرگز نہیں بچ سکیں گے۔ اس لیے ان اوپر والوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ نیچے والوں کو روکیں کہ ہرگز یہ کام
کام مت کرنا، تمہیں پانی لینا ہے خاموشی کے ساتھ اوپر آتے رہو، اس لیے کہ اگر ان اوپر والوں نے نیچے والوں کو نہیں روکا تو پھر جب سمندر کا پانی اس جہاز کے اندر آئے گا تو یہ اوپر والے بھی پھر ڈوبنے سے بچ نہیں سکیں گے۔ میرے بھائیوں بالکل اسی طرح یہ گناہ کرنے والے اگر گناہ کرتے رہے، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اگر نافرمانی کرتے رہے، یہ اللہ کی بغاوت کرنے والے اگر اللہ کی بغاوت کرتے رہے، اور ہم اور آپ نمازوں کے اندر مشغول رہے، روزوں کے اندر مشغول رہے، زکوٰۃ کے اندر مشغول رہے، اور ہم نے اس فریضے کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیے کہ ان کے سبب جو گناہ کے عذاب دنیا کے اندر آئیں گے اس سے ہم اور آپ بھی بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ کا عذاب ہمیں بھی اپنی گھیرے کے اندر جو ہے وہ لے کر کے رہے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے اس فریضے کو ادا کرنا کہ ہم اپنے معاشرے میں اس بات کی فکر کریں، ہم اپنے معاشرے میں جا کر کے اس لوگوں کو یہ بات سمجھائیں، جو گناہ ہو رہے ہیں ان کو روکنے کی فکر کریں، جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو روکنے کی فکر کریں، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔